الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان جیسے بابرکت مہینے میں دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق بخشی. یہ محض اس کا فضل و کرم ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ ہماری اس چھوٹی سی محنت کو، کوشش کو قبول کر لے اور ہم تمام کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لے. رمضان کے تعلق سے پچھلے 2-3 دنوں سے بیانات چل رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، کچھ سوال بھی آپ لوگ بعد میں کرتے ہیں سہیل بھائی کے ذریعے سے. بہرے کیف کچھ مشورے بھی آپ لوگ دیتے ہیں. اللہ بس قبول کریں کہ ہم تمام کی اس ادنا سی کوشش کو اللہ قبول کر لے اور تمام عالم انسانیت پر کرونا وائرس کی شکل میں جو عذاب ہے، اللہ اس کو رفع دفع کرے. بہت سے لوگوں نے آنکھوں کے تعلق سے پوچھا ہے کہ بھائی وہ بھی آج انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا دیکھا کہ صدقہ ثواب، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا 18 گنا. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، قرض میں ایسی کون سی بات ہے کہ وہ ثواب کے اعتبار سے صدقے سے اتنا بڑا ہوا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ مانگنے والا مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ موجود ہوتا ہے، جبکہ قرض خواہ قرض نہیں مانگتا مگر ضرورت کے وقت. قرض والا جبھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا قرض کا جب اس کے پاس کچھ نہ ہو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا تو اس نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا دیکھا کہ صدقے کا اجر 10 گنا ہے اور قرض دینے کا 18 گنا. یعنی جو شخص صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کثرت سے کرے یا کثرت سے زکوٰۃ نکالے، کثرت سے صدقے دے اور ضرورت مندوں کو قرض مہیا کرائے، وہ انشاءاللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الصدقہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کو جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائیں گے.
لیکن پہلے دے تو صحیح. اور اس ماہ مبارک کی عزت بے حرمتی اس سب سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بچا جائے. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. جب کسی چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً اس کی بے ادبی اور بے حرمتی اور ناقدری کرنے کی وجہ سے عذاب اور پکڑ بھی زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک کی ناقدری کرنے والے کے لیے احادیث مبارکہ میں بڑی سخت اور شدید وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، جن کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی ناقدری صرف ایک ناجائز عمل ہی نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. اور صرف کبیرہ گناہ ہی نہیں لکھا ہے کہ آخرت کی ہلاکت کا سبب بھی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعاؤں میں گڑ گڑانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہو جاتا. اس مہینے میں جتنی برکتیں ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، اتنی ہی وعیدیں بھی ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے بارہا اس کو سنا ہوگا، لیکن یہ بھی رمضان سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہ سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے. جب پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، پاؤں رکھا، تو انہوں نے عرض کیا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین ہو یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو. میں نے کہا آمین. میں نے کل کے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے ساس سسر ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں یا ماں باپ ہیں تو یہ وقت اللہ نے دیا ہے ان کی خدمت کر کے جنت بنانے کا. بہت سی احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ آپ کے کمزوروں کی وجہ سے رزق اللہ آپ کو عطا کرتا ہے. تو رمضان کا تو مبارک مہینہ ہے، اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، جبرائیل کی دعا ہے. آپ اس کا پاس اور لحاظ رکھیں. بڑے بوڑھے اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آپ ان کی خدمت کر کے اپنی دنیا بھی بنائیں اور دنیا کے بعد جو لامحدود آخرت والی زندگی اس کو بھی بنائیں. اور رمضان کا جو ادب جو احترام ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کریں.
کیونکہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے، لہذا اس کا حد درجہ ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور اس میں کسی بھی ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلا روزہ خوری کرنا، یعنی روزہ نہ رکھنا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ٹی وی دیکھنا، چغل خوری کرنا، زناکاری کرنا، ایسا کوئی بھی عمل نہ کرے جس سے اس بابرکت مہینے کی حرمت پامال ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی حرمت کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی حرمت ہے، پس تم اسے پامال مت کرنا، بے شک رمضان میں نیکیوں کا اجر اور گناہوں کے وبال کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعاؤں میں گڑ گڑانے لگتے، آپ پر خوف طاری ہو جاتا۔ یہ رمضان کا حق ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا، ہم اس کے مطابق عمل کریں، ہماری نمازیں زیادہ ہو جائیں، ہمارے روزوں کے اندر تقویٰ پرہیزگاری آ جائے، ہم اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے بنیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے والے بنیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تاکید فرماتے اور فرماتے کہ اس مہینے میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے کہ جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ ہم غور کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو کہ ہماری زندگیاں رمضان المبارک میں کس نہج پر ہیں، کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں کے ٹی وی بند ہوئے؟ کیا ہم نے اپنی نظر کا صحیح استعمال شروع کر دیا؟ اگر نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو تو ابھی رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے وہ شروع ہوا ہے۔ ہم اس کا مشاہدہ اپنی آنکھ سے تب دیکھیں گے جب ہم 100% روزے کو روزے کے اعتبار سے رکھیں گے۔ ہم سمجھ نہیں رہے کہ بد نظری کا گناہ کتنا سخت ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل کا نظر کے اعتبار سے غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ بد نظری کا گناہ اتنا سخت ہے اور اس وقت اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر شخص اس میں گرفتار نظر آتا ہے۔ ٹی وی کو تو چھوڑیے، رہی صحیح کسر موبائل نے پوری کر دی۔ ہر شخص جان کر انجان کر اس جال میں پھنسا ہوا ہے۔ بد نظری کی قباحت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بہت غلط ہے۔ نامحرم عورت کو دیکھنے والی آنکھیں زناکار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو یہ جائز نہیں کہ مرد اس کے کسی عضو کو دیکھے، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ بد نظری شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے۔ اگر اچانک عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد ان کو دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے بہتر جواب دیا۔
ہم غور کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا روزہ تبھی روزہ ہو سکتا ہے جب ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، جب ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، جب ہمارے کان کا بھی روزہ ہو، جب ہمارے ہاتھ پاؤں جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہو، تبھی ہمارا روزہ ہے، ورنہ محض بھوکا رہنے سے کچھ حاصل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اٹھا کر کے دیکھیں گے، روزہ صحیح معنی میں تبھی روزہ ہے کہ جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہو۔ آج ایسے روزے ہم سے کوسوں دور ہیں، تو کہاں سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، اللہ کی مدد آئے گی اور کہاں سے کرونا وائرس اللہ ہم سے رفع دفع کرے گا۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم غیبت میں ملوث ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہمارے گھروں میں ٹی وی چالو ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہماری نوجوان بہن بیٹیاں، مائیں بہنیں، بچے بوڑھے ہر ایک موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ارے روزے کا مطلب ہے تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی موبائل دیکھنے سے نہیں آئے گا، تقوی ٹی وی دیکھنے سے نہیں آئے گا، تقوی اللہ کے قریب جانے سے آئے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے سے آئے گا، اللہ کے حضور گڑ گڑانے سے آئے گا، تقوی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کرنے سے آئے گا، تقوی استغفار کرنے سے آئے گا، تقوی آنکھ کے صحیح استعمال کرنے سے آئے گا، تقوی زبان کے صحیح استعمال کرنے سے آئے گا، تقوی اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لانے سے آئے گا۔ اور قدر اللہ کے یہاں تقوی کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ صحیح معنی میں ہم تمام کو روزہ رکھنے کی اور روزہ رہتے ہوئے روزے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزے نہیں رکھ رہے اللہ ان کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔